کیا شوہر بیوی کو پردہ کرنے سے روک سکتا ہے؟ لیکن شرعی طور پر شوہر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی زوجہ کو پردہ کرنے سے روکے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پردے کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے، اور جو حکم من جانب اللہ ہو، من جانب الشرع ہو، تو کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہوتا کہ وہ حکم شرع سے کسی کو منع کرے، اور اگر بالفرض منع کرتا بھی ہے تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی اگر مخلوق کی کوئی ایسی اطاعت آ جاتی ہے جس میں خالق کی معصیت ہوتی ہے، یعنی اس کی نافرمانی ہوتی ہے، تو پھر وہاں پر اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لہذا یہاں پر بھی چونکہ پردے کا حکم اللہ نے دیا ہے، قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یہاں پر اللہ نے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک، آپ اپنی ازواج سے فرما دیجئے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے، ونساء المؤمنین، اور ایمان والی عورتوں سے فرما دیجئے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے چہروں پر اپنی چادروں کو ڈال کر رکھا کریں۔ جلباب کی ایک پوری تفسیر بیان کی گئی ہے۔ یہاں سے استدلال کیا گیا کہ پردے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پردے کا حکم جو عورت کے لیے ہے وہ عورت کی فطرت کے مطابق ہے۔ جیسے بعض لوگ آج کل کے دور میں جو جدت پسند ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو عورت پر ظلم ہے اور اسے قید کرنے کے مترادف ہے، تو یہ عورت پر نہ ظلم ہے نہ قید کرنے کے مترادف ہے، بلکہ عورت کو جو طبیعت و فطرت اللہ نے عطا فرمائی ہے اسی کے مطابق حکم عطا فرمایا ہے۔ اور جو باپردہ خواتین ہیں وہ بہت کمفرٹ ہو کر گھر سے باہر نکلتی ہیں، اور ان کے ساتھ مسائل بھی بالعموم کم ہوتے ہیں چونکہ پردے کے حکم کو فالو کر رہی ہوتی ہیں۔ اور خواتین جو پردہ کرنے والی ہیں انہیں پردہ کرنے میں تسلی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، کچھ ایسے کیسز میری نظروں سے گزرے کہ جہاں پر پردہ کرنے والیوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن ان کی وجہ سے بے پردہ بہت ساری عورتوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پردے کا حکم اللہ نے عطا فرمایا۔ اب شوہر کو چاہیے کہ آپ تو خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ایسی زوجہ میسر آئی کہ جو خود پردہ کر رہی ہے، اور پھر بھی آپ اپنی بیوی کو پردے سے روک رہے ہیں، تو یہ ایک غلط کام ہے، غیر شرعی کام ہے، اور اس سے اجتناب برتنا چاہیے۔ اب اس صورتحال میں خواتین کو چاہیے کہ وہ بڑی حکمت کے ساتھ اپنے خاندان کے کچھ بڑوں کو بیچ میں ڈال کے یہ شوہر کو کنونس کریں، پیار محبت کے ساتھ، گھر خراب نہ کریں، پیار محبت کے ساتھ انہیں اس بات کو سمجھائیں کہ اس کا اثر ہماری اولاد پر بھی ہوگا، ہمیں قرآن و حدیث کو فالو بھی کرنا ہے وغیرہ۔ اور اس میں کوشش یہ کیا کیجئے کہ رشتے سے پہلے ہی یہ چیز واضح کر دیں، چونکہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی اب لوگ اللہ کے اس حکم کو قدامت پسندی سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی پردہ کرنے کو ایک برا فعل سمجھا جاتا ہے اور بے پردگی کو ایک اچھی چیز سمجھا جاتا ہے، جس کے اندر ڈراموں نے بھی اپنا کردار ادا کیا، فلموں نے بھی اپنا کردار ادا کیا، سوشل میڈیا نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ یعنی ایون آج کے دور میں اگر کالج یونیورسٹی کے اندر ہماری کوئی بہن بیٹی پڑھنے کے لیے با پردہ جاتی ہے تو بعض جو خواتین بے پردہ ہیں، ٹھیک ہے، بے پردہ سے مراد یہ ہے کہ وہ پردہ نہیں کرتی، تو وہ عجیب و غریب نظروں سے انہیں دیکھتی ہیں، تو یہ بالکل غلط رویہ ہے۔ آپ نے اپنی مرضی سے بالفرض پردہ نہیں کیا، آپ کا معاملہ آپ کے رب کا معاملہ ہے۔ جب آپ کے پردہ نہ کرنے پر کوئی آپ کو عجیب نظروں سے نہیں دیکھ رہا تو کسی خاتون کے پردہ کرنے پر آپ اسے عجیب نظروں سے دیکھیں، یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ اور جو ہماری بہنیں بیٹیاں پردے کا اہتمام کرتی ہیں انہیں تو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، اور اس میں ان کی عزت کی حفاظت ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر درندہ صفت لوگ کتنے ہیں، یعنی آج مرد گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو وہ گھروں سے باہر کس نیت کے ساتھ نکلتے ہیں، وہ عورتوں پر گندی نظریں کس نیت کے ساتھ ڈالتے ہیں، یو نو ویری ویل، آپ کو بخوبی علم ہوگا، خواتین کو زیادہ علم ہوگا۔ تو اس صورتحال میں اگر آپ باپردہ ہو کر نکلتی ہیں تو آپ کی عزت کی حفاظت ہے، آپ کا احترام ہے، آپ کا تقدس ہے۔ تو پردے کا حکم جبر نہیں ہے، غلامی نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے، بلکہ عورت کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ تو اس لیے شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی زوجہ کو پردہ کرنے سے نہ منع کریں اور نہ منع کر سکتے ہیں۔
اور خواتین کو چاہیے کہ آج کے پرفتن دور کے اندر اپنی عزت اور اپنے احترام کی حفاظت کریں۔ بقول شاعر کہ تسلیم و رضا شیوا، تقدیس و حیا زیور، یہ وصف نہ ہو جس میں وہ نام کی عورت ہے۔ غالباً اکبر الہ آبادی کے اشعار میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑھ گیا، پوچھا جو ان سے بیبیوں پردہ کدھر گیا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ تو آج یہ حال ہو چکا ہے کہ پردہ جو حکم شرع ہے، صحابیات پردہ کیا کرتی تھیں۔ یہ بھی ایک آرگومنٹ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جی مرد اپنی نظروں کو نیچی کریں، مرد اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ بالکل انہیں حکم دیا گیا ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور اگر وہ نہیں کرتے تو وہ گنہگار ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ نکال لینا کہ میں پردہ نہیں کروں گی، مرد اپنی نظروں کو نیچی کریں، تو جس طرح مردوں کو نظریں نیچی کرنے کا حکم ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی نظریں نیچی کرنے کا حکم ہے، اسی طرح عورتوں کو پردے کا بھی حکم ہے۔ جیسا کہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے چہروں پر اپنی چادریں، جلباب جسے کہا جاتا ہے، وہ اوڑھ کر ڈال کر گھروں سے باہر نکلا کریں۔ تو جب ازواج النبی جو کہ امہات المؤمنین ہیں اور بنات نبی کو یہ حکم دیا گیا اور پھر آگے نساء المؤمنین فرمایا گیا، تو آج کے پرفتن دور میں پردے کی کس قدر اہمیت ہوگی۔ تو اس لیے پردے کا اہتمام کریں، اور بلکہ میں گزارش بھی کروں گا اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے پردہ لینا شروع کریں، پردہ کرنا شروع کریں، حجاب شروع کریں، اللہ تعالیٰ آپ پہ فضل فرمائے گا۔ دیکھیں، ایک مومنہ عورت اور ایک غیر مومنہ عورت میں یہی فرق ہے کہ مومنہ عورت نسب کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، محافظہ نسب ہوتی ہے، محافظہ عزت ہوتی ہے۔ اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے دین نے مجھے کتنی عزت، احترام اور تقدس عطا کیا ہے، تو اس کی وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہے اور پرسکون زندگی بسر کرتی ہے۔ تو جو خواتین پردہ نہیں کرتی، ان سے بھی گزارش یہ ہے کہ وہ پردہ کرنے کا ارادہ کریں، اور جو پردہ کرتی ہیں انہیں بری نظروں سے نہ دیکھا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔